الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان قوموا لیلہا صوموا نہارہا او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ معزز ناظرین کرام، آج کا موضوع ہے شب برات کے فضائل اور اس کی بدعات و خرافات۔ شب برات یہ نجات کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، تلاوت کی رات ہے، ذکر و تسبیح کی رات ہے۔ اس رات میں عبادت کرنا، تلاوت کرنا، دوسری عبادت میں مشغول ہونا باعث اجر و ثواب ہے۔ اس رات کے متعلق احادیث میں بہت سی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ کچھ لوگوں نے ان احادیث کے بارے میں ضعف کی بات کہی ہے، لیکن احادیث کئی ایک ہیں۔ کچھ احادیث ضعیف ہیں، کچھ حسن کے درجے کی ہیں۔ محدثین کرام کا ضابطہ ہے، اگر کوئی حدیث ضعیف ہو، دوسری حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہو تو وہ ضعیف حدیث بھی قوی ہو جاتی ہے۔ شب برات کے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں، اگرچہ وہ ضعیف ہوں، لیکن جب دوسری احادیث سے اس کی تائید ہوگی تو وہ قوت کے درجے کو پہنچ جائیں گی اور ان پر عمل کرنا صحیح ہو جائے گا۔ تو شب برات کے متعلق متعدد احادیث مروی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب برات ہو، 15ویں شعبان کی رات ہو، تو اس رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اپنی شان کے اعتبار سے، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا میں اسے روزی دے دوں، ہے کوئی پریشان میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں۔ اس طرح کا اعلان اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ رات ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب برات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ دو لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک کافر اور ایک وہ شخص جس کے اندر بغض ہو۔ اسی طرح شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ اے عائشہ، تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں جو مغفرت طلب کرتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالی سے رحمت کا طلبگار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر رحم فرماتے ہیں مگر جس کے اندر بغض ہو۔ ان احادیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ شب برات یہ عبادت کی رات ہے، مغفرت طلب کرنے کی رات ہے، رزق طلب کرنے کی رات ہے، عبادت کی رات ہے۔ ہاں، کچھ بدعات و خرافات اس رات میں رائج ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ ان بدعات و خرافات میں سے آتش بازی کرنا، یہ تصور اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اس رات میں ہمارے مردوں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں اور گھر میں اگر بتی جلانا، اسی طرح اس رات میں حلوہ پکانے کو لازم سمجھنا، اس رات میں جاگنا، اس بازار اس بازار، اس ہوٹل اس ہوٹل جا کر کے پوری رات اپنی گنوا دینا، پوری رات ختم کر دینا، یہ بدعات و خرافات ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ اس رات میں ایک عمل قبرستان جانے کا ہے، لوگ گول در گول، جھنڈ در جھنڈ قبرستان جاتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں قبرستان جانا ثابت ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو چیز جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں ایک مرتبہ اس رات میں قبرستان جانا ثابت ہے، اس لیے اگر کوئی سنت سمجھ کر قبرستان جاتا ہے تو اسے ثواب ملے گا، لیکن اس کو لازم نہ سمجھا جائے اور نہ جانے والوں پر نکیر نہ کی جائے۔ اسی طرح اس رات میں کچھ نفل نمازیں جماعت کے ساتھ لوگ پڑھتے ہیں، صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ جو نمازیں جماعت کے ساتھ ثابت ہیں وہ نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی جائیں گی۔ فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی، عیدین کی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی جائیں گی، سورج گرہن کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی، جنازے کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی، لیکن جن نمازوں کا ثبوت جماعت کے ساتھ نہیں ہے وہ نمازیں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جائیں گی۔ نفل نمازیں اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، اللہ اور اس کا بندہ جانتا ہے کہ یہ بندہ اللہ سے کیا چاہ رہا ہے اور یہ بندہ اللہ تبارک و تعالی سے کیا مانگتا ہے، اس لیے تنہا نفل نمازیں ادا کی جائیں۔ میان عاشق و معشوق رمزیست، میان عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبی راہم خبر نیست۔ 15 شب برات کے بعد جو دن آتا ہے 15ویں شعبان کو دن میں روزہ رکھنا یہ مستحب ہے۔ روزہ رکھنا 15ویں شعبان کو دن میں فرض، واجب اور سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی رکھتا ہے تو اسے ثواب ملے گا، نہیں رکھتا ہے تو اسے گناہ نہیں ملے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ شب برات یہ نجات کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، تلاوت کی رات ہے، ذکر و تسبیح کی رات ہے۔ اس رات میں بدعت و خرافات سے بچا جائے، غلط کاموں سے اجتناب کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔